آپ کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے، سیدنا ابوبکر آپ کی میت کے اوپر خطبہ یہ دے رہے ہیں کہ جب نبی اسلام کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے چہرے مبارک سے کفن کو ہٹایا، آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی، اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑھ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، تو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد، آج کی ڈاکٹرن میں 295 سی لگتی ہے اس کے اوپر، ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے۔ اندازہ کریں، میرے خلاف کلپ بنائے ہوئے یہ کہتا ہے مر چکے، اوے ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈنگرو کس کو گستاخ کہہ رہے ہو؟ انجینئر کو نہیں، انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا خطبہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا، صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ہوتے تنو اور کوئی نہیں گل نبی، تو یہی گل کہنی ہے تھے، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں، صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات، کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر۔ ہاں